أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات واسطے خاص ہے. جو کل کائنات کا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر. لا تعداد بے شمار انگن حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیکر حیا منبع رشد و ہدا سرچشمہ صبر و رضا آمینہ دے در یتیم رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و مطہر ہون. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اسلام تو قبل بچیاں نو بوجھ سمجھا جاتا سی، اور ہزاروں بچیاں عرب کے اندر زندہ دفنائیاں گئیاں، درگور کیتیاں گئیاں۔ پھر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے، اور آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور بچیاں اللہ کی رحمت ہوندیاں نے انہاں دی قدر منزلت اسلام نے اجاگر کی ہے، یعنی عزت اگر خواتین کو عطا کی ہے تو اسلام نے عطا کی ہے۔ یہ مطلب ہے اگر آج بھی خواتین اسلام عزت دیا متلاشی نے تے قرآن تے عمل کرنا پڑے گا، نبی کی حدیث تے عمل کرنا پڑے گا۔ عزت اسلام اندر میں مغربی تہذیب مغربی کلچر کے اندر عزت نہیں مل سکتی، عزت نہیں لگ سکتی۔ ساڈے معاشرے کے اندر اج دے اس دن نو جنوں 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام کے نال یاد کیتا جاتا ہے۔ ساڈے معاشرے کے نوجوان طبقے نے یہ بڑی اہمیت دیتی ہے۔ ویلنٹائن ایک بے حیا اور بے شرم انسان سی۔ عیسائی پادری ہے، اور عیسائیت اندر جیڑا پادری ہوئے وہ شادی نہیں کر سکتا، کسی عورت نال تعلقات نہیں قائم کر سکتا۔ اس بےایمان اور بے شرم انسان کا اپنی ہی فیلڈ کی ایک راہبہ تے دل آ گیا، اور انہوں پھسا کے پھندے اندر جھوٹیاں گلاں کر کرا کے زنا دا مرتکب ہویا۔ انتظامیہ کو پتا چلیا، انہاں دونوں کو پھانسی دے دیتا، سزائے موت کی سزا سنائی، اور 14 فروری اج کے دن انہوں کو سزا دے دیتی گئی۔ بعض من چلے قسم کے لوگ جیے کے محبت اندر جان دے گئے نے، پیار اندر جان دے گئے نے، لہذا ویلنٹائن ڈے اس دن نو اس نام تعبیر کر دیتا گیا، اس نام منایا جاتا ہے۔ وہ معاشرے
تباہی کا سامان کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس اندر تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، بھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ میرے تیرے ملک کا میڈیا اتنا بے حس بے غیرت ہو چکا ہے کہ ایسا چیزوں پرموٹ کرتے ہیں، ایسے دن اور ایسے رواج یہاں کی مشہوری بڑی کرتے ہیں، اور پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یاد رکھیا جی لوگوں، اپنے بچیاں کی حفاظت کرو۔ پاکستان کے اندر عورتوں کے نال تنظیماں جو انہوں فنڈنگ کردیا نے اور بڑے بڑے غلط جملے پلے کارڈ تے لکھ کے عورتاں جلوس کی شکل اندر سڑکوں تے بازاراں تے میڈیا کے سامنے نعرے لگاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کرا۔ اور جاؤ چائنا انہوں لوگوں کا حال دیکھ لو جہے آتے سن ساڈا جسم سے ساری مرضی، اج کیسی کیسی بیماریاں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان نے انہوں لوگوں کا کدی اختتام سے دیکھا کرو، یہ بازارو قسم کے مرد اور بازارو قسم دیا عورتیں جدو مردیاں نے اللہ کی قسم میں اللہ کی عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتے۔ اگر شرم و حیا دل اندر نہیں تو یاد رکھیا جے اس دل میں ایمان کا رتی بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ شرم و حیا ہے تے دین ہے، وگرنہ دین ہی کوئی نہیں۔ اور حیا قرآن و حدیث اندر حیا والے لوگوں کی بڑی عظمت ہے، اور بے حیا لوگوں کے بارے اللہ کے قرآن نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ رب العزت کے قرآن نے اپنے ایک ولی دیا بیٹیاں کا تذکرہ فرمایا قرآن اندر، اپنے نیک بندے دیا بیٹیاں کا تذکرہ اللہ کا قرآن پہ کرتا ہے۔ حضرات اپنے بچیاں کی تربیت اچھے انداز نال کر جاؤ۔ اور میرے یاد آیا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جدو بیمار ہوئے، چار پائی دے پے نے، تے کسی نے آخیا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہ اے عمر تسی عدالت اندر صداقت اندر بڑے اگے ہو، تہاڈی حکومت اندر بڑا انصاف لوگوں کو ملیا، تسا انصاف دا حق ادا کر دیتا ہے، لیکن اے عمر بن عبد العزیز اپنی اولاد واسطے کی چھڈ کے چلے ہو، جبکہ مروان بن حکم تواڈے اس معاشرے کا حصہ ہے، وہ اپنی اولاد واسطے بڑے درہم تے دینار چھڈ کے گیا ہے، بڑیاں دولتاں چھڈ کے گیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر بن عبد العزیز جہاں جواب دیتے ہیں، گجرا والا کے باسیوں وہ اج کے جمعے کا نچوڑ جے یاد کر کے لے جایا جے، فرمانے نے گل ٹھیک ہے، میں اپنی اولاد واسطے دولت نہیں چھڈ کے جا رہا، اپنی اولاد واسطے درہم تے دینار نہیں چھڈ کے جا رہا، پر میرا دل مطمئن ہے میں اپنی اولاد واسطے دین چھڈ کے جا رہا۔
میں دینی تربیت کر کے چھڈ کے جا رہا ہوں. اور پھر لوگوں نے ویکھیا کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مروان دے بچے جنہ کا باپ دولتاں دے انبار لگا کے چلا گیا ہے پر اسلامی تربیت نہیں کر سکے اپنی اولاد کی. اور چند مہینے کے اندر انہاں دیاں دولتاں مک گئیاں فقیر ہو گئے. اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دی اولاد جنہ واسطے انہاں دا باپ دین چھڈ گیا سی اور دین تے عمل کردیاں اللہ نے انہاں نو لکھاں دا مالک بنا چھڑیا. دین بھی لب گیا تے دولتاں بھی لب گئیاں تے جدھر دین نہیں سی دین دے اگے ہی نہیں سی رب نے دولتاں بھی کھو لئیاں. دینی تربیت اپنی اولاد دی کر جاؤ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا جاؤ قرآن کا علم دس جاؤ. اللہ کی قسم آخرت بھی سمجھ جائے گی دنیا بھی سمجھ جائے گی. شرم و حیا پیدا کرو اپنی اکھ اندر اولاد کی تربیت شانداز نل کرتے جاؤ. رب نے قرآن میں نقشہ بیان فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام جب نکلے نا اپنے علاقے تے مدین شہر کی طرف چلے گئے تے ایک خوہ تے گئے آرام کرن دی نیت دے نال اٹھے بیٹھ گئے تے ویندے کی نے مدین دے لوگ جڑے نے اپنے جانوراں نوں پانی پلا رہے نے. اللہ اللہ تے دو بچیاں خواتین دو لڑکیاں نوجوان جیڑیاں پردے اندر علیحدہ ایک جگہ تے کھڑیاں نے. اللہ اللہ سارے پانی پلا کے چلے گئے تے حضرت موسیٰ انہاں دے کول گئے کہ تسی اپنے جانوراں نوں بکریاں نوں پانی نہیں پلاندیاں تے رب دے قرآن نے سارا نقشہ بیان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.
دے جا کے بیٹھ جاندے نے سائے دے اندر بیٹھ گئے اے بچیاں اج وقت تو پہلا اپنے جانوراں پانی پلا کے گھر چلیا گئیاں سامنے باپ بوڑھا بیٹھا ہے اے بیٹیاں اج جلدی آ گئیاں نے تے انہاں دے جانور بھی اج رچے رچے نے اللہ کو اللہ اللہ باپ نو فکر لگ گئیاں اور میرے معاشرے دے باپ اور میرے معاشرے دے بچیاں دے باپ میں تینوں مخاطب کرنا چاہنا وا اپنی اولاد تے نظر رکھنا بیٹیاں کتے دیر نال کرتے نہیں ہوندیاں دیر نال آن دی وجہ تلاش کر انہاں دیاں تربیت اچھے انداز نال کر جاؤ اپنے بیٹیاں دے کرتوتاں تے نظر رکھنا اپنے بیٹیاں دے اعمال تے نظر رکھنا اپنے بیٹیاں دی مجلس تے نظر رکھنا انہاں دے موبائل تے نظر رکھنا اللہ 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 باپ فکر مند میریاں بیٹیاں اج وقت تو پہلا آ گئیاں نے تے جانور بھی رچے رچے نے فکر مند ہو گیا باپ رب دا ولی ہے اپنی بیٹیاں نو بٹھائے فرماندے نے گل کی ہے اے میری او عزت اے میری او بیٹیوں دس دے تے او ذرا بیٹیاں نے سارا واقعہ کہہ سنایا ہے ایک گاندی ہے ابا جی اس نوجوان نو او دیا مزدوریاں دی اجرت دینی چاہیے ادھر جناب موسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ میرے واسطے بہتر تمام کر دے اللہ کو اللہ اللہ باپ بھیج دے بیٹی جا اس نوجوان نو بلا کے لے آؤ اے بی بی چلتی آ رہی ہے اے دیاں چالا حیا والیاں نے اے شرم و حیا دی بہتر چلتی آ رہی ہے اللہ پاک نے ادا چلنا اپنے قرآن دی زینت بنا دیتا ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے شرم پیدا کر لے اپنے دل اندر حیا پیدا کر لے شرم و حیا دا پیکر بن جاؤ رستیاں وچ چلنا ہے تے نظراں چھپا کے چلیا کر اپنے دل اندر حیا پیدا کر کے چلیا کر لوکاں دی عزتاں وال نہ ویکھیا کر لوکاں دیاں بہو بیٹیاں وال نہ تکیا کر اللہ کو اللہ اللہ یاد آیا میں کتاب اندر پڑھ رہا سا ایک بندہ حالات خراب ہو گئے نے بیمار ہو گیا ہے یہ تے صرف ایدی بیٹی کر اندر رہتی ہے دولتاں مک گئیاں نے پیسے ختم ہو گئے نے ایک گھر دے اندر فاقیاں دنوں بتا گئی ہے اللہ کو اللہ اللہ بندہ کام کر کوئی نہیں سکتا اللہ دا واسطہ سے گجرا والا تے پاسی ہو اپنے گردا گرد نظر رکھیا کر اپنے گردا گرد لوگاں دے حالات دی خبر رکھیا کر جے رب نے تینوں صحتاں دتیاں نے جے رب نے تینوں دولتاں دتیاں نے تے اپنے گرد گرد بھی نظر ماریا کر ہو سکتا ہے کوئی تیری امداد دا منتظر ہوئے ہو سکتا ہے کوئی دو ٹائم کھانے دا منتظر ہوئے
نوبت فاقیاں تک پہنچ جاتی ہے تے بیٹی اپنے باپ نال تو چار گلاں کردی ہے آندی ہے ابا جی ہن ایک ہی حل رہ گیا وے میں اپنے جسم دا سودا کر لواں تے پھر ہی کر دے فاقے ختم ہون گے باپ دیا اکھاں دے اندر آنسو آ گئے بیٹی کیڑا قدم چکن لگی ہے بیٹی نہ کر ابا جی چاہ کوئی نہیں ہے زبردستی ہے باپ نے منع کرنے کے باوجود لڑکی جلدی جلدی بازار حسن اندر پہنچ جاتی ہے اللہ 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 ایتھے لوکاں دیاں بیٹیاں دے جسم دے سودے پہ ہوندے نے ایتھے جسم دے سودے کرن والے بڑے بڑے بے حیا مرد کھڑے نے اللہ 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 دعا کریا کر اللہ کسے کو فقر تے فاقیاں وچ مبتلا نہ کرے اللہ کسے کو کسے دا محتاج نہ کر دے اللہ 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 اے بی بی اے نوجوان تے خوبصورت لڑکی ہے صبح تو لے کے شام تک بازار حسن اندر کھڑی رہی ہے لیکن کسی نے خوبصورت ہونے کے باوجود اس لڑکی وال ویکھیا نہیں یہ وال تکیا نہیں ویکھنا گوارا نہیں کیتا شام نو اپنے گھر کے اندر چلتی چلتی آ گئی ہے باپ دیا نظراں جھکیاں ہوئی نے باپ دی گردن جھکی ہوئی ہے کہ بیٹی کی آندی ہے اے میرے ابا جان شرم نال نظراں جھکان کی ضرورت کوئی نہیں ہے تمہاری بیٹی پاکی گئی سی تے پاکی آئی ہے ابا جی بازار اندر میرے والے کسے نے آگ چک کے ویکھے آئی نہیں ہے تے اگو باپ کی آندا ہے گجرا والا دے خشور مسلمانوں میری بات اپنے دلوں دماغ دیا تختیاں دے لکھ کے لے جاؤ باپ کی آندا بیٹا آسمان والا رب بڑا انصاف کرتا ہے آج تک تیرے باپ نے اپنی زندگی اندر کسی بھی بہو بیٹی وال نظراں اٹھا کر کے نہیں ویکھیا تے میری بیٹی وال کوئی نظراں اٹھا کے کیویں ویکھ سکتا ہے گجرا والا تے غیور نوجوانوں اگر آج کل میں بڑی سخت کرن لگا دے اگر آج کسی بھی بہو بیٹی پر نظراں اٹھا کر کے دیکھے گا کہ تیری بہو بیٹی بھی کبھی محفوظ رہ نہیں سکتی ہے اللہ کو اللہ اللہ اس واسطے نظر اندر حیا پیدا کر شرم اندر اپنی اکھ اندر شرم پیدا کر لے شرم و حیا کا پیکر بن جا اللہ انہاں نال محبت کر دینے جنہاں دی نظر اندر شرم تے حیا ہے اللہ 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 رب دے نبی بھی حیا والے رب دے نبی بھی شرم والے ابے رب دا قرآن پڑھ لے 12واں سپارہ تے سورت دا نام سورہ یوسف ہے پڑھتے صحیح رب دے پیغمبر حیا والے رب دے پیغمبر شرم والے اے بند کمریاں دے اندر تالے دروازیاں لائے نے تے زلیخا جناب یوسف علیہ السلام بند کمریاں دے اندر لے گئی ہے اے یوسف ایک باری میرے وال طاقت دے صحیح ایک باری میرے وال ویخ دے صحیح ہائی تلک ایک باری طاقت دے صحیح شرم و حیا دے پیکر یوسف علیہ السلام کی فرماندے نے کالا معاذ اللہ رب نے نبی حیا والے کی فرماندے نے بی بی اللہ بھی بنا معاذ اللہ بی بی اللہ بھی بنا رب بھی بنا کہ میں کام پہ کر لیے میں اپنے رب دی اما فرمانیاں نہیں کر سکتا آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے انہاں نوجواناں نو جنہاں نو منصب جاہو جلال والیاں بیبیاں سنا دی دعوت دے دیاں نے
کے کی آندے میں معاذ اللہ جدا کام نہیں کرتے اللہ کو اللہ دے پیغمبر حیا والے اللہ دے پیغمبر شرم و حیا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول حیا والی بی بی جلدی آئی ہے شرم و حیا والی چالاں لے کے آئی ہے اللہ دے قرآن کے اندر اللہ ذو جلال نے اپنے قرآن دی زینت بنا کے اپنے پیغمبر دے سینہ اطہر دے نازل فرما دیتا ہے اللہ کو اللہ فرمایا حیا والی بی بی آئی ہے میں گل مختصر کرتا جاواں یعنی دسنا اے جاننا وا حیا والے بندے حیا والی بیبیاں اللہ نو بڑیا پسند نے او کیوں رب پسند کرتے حیا داراں نو میرے پیغمبر نے دی وجہ بیان کر چھڈی ہے لو حدیث مصطفیٰ دا شمال فرما لیا کہ سنن نبی داؤد جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں روایت ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی عزیز کریم اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں رب آپ بھی حیا والا ہے اللہ حیا والوں پسند کرتا ہے اللہ آپ بھی حیا والا ہے اللہ شرم و حیا کی گل کرنا چاہنا وا میرے نوجوان ساتھیاں اللہ اکبر اج دیا حدیث اپنے دل و دماغ دیا تختیاں کے منقش کر کے لے جاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے حیا شرم و حیا دین دا امتیازی وصف ہے جس بندے اندر شرم و حیا موجود ہے وہ بندہ دین اسلام کے صحیح چلن والا ہے جہدے میں شرم و حیا کوئی نہیں سمجھو دین اسلام اس بندے دے دل وچ کوئی نہیں آنکھوں کے دلیل کی ہے لو ذرا سماعت فرما لو فرماندے نہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام بالحیا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہے ہر دین کا کوئی نہ کوئی اچھا وصف ہوتا ہے آقا فرماندے نے دین اسلام دا اچھا وصف حیا ہے جدے وچ حیا وے وہ دین اسلام والا وے جدے وچ حیا کوئی نہیں ہے وہ بندہ دین اسلام والا کوئی نہیں سمجھ آئی تے اور حدیث سن لو صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان آقا فرماندے نے 70 تو زیادہ ایمان دیا شاخاں نے اور یاد رکھ لیا جے لوگوں حیا بھی ایمان دی شاخ ہے جس بندے میں حیا نہیں ہے اس بندے میں ایمان کوئی نہیں تیسری حدیث سماعت فرما لو حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ بلال بیٹھے میں ایک صحابی آگے عرضہ کرتے اللہ دے نبی جی کوئی وصیت ہی کر دیو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو وصیت میں فرماندے نے آقا فرماندے نے اوصی کا ان تستغی من اللہ اللہ میرے نبی نے وصیت فرمائی ہے آقا فرماندے نے میں وصیت کرنا وا اللہ دے کولو حیا کر اللہ دے کولو حیا کر او یار ویکھ لو کڈا ظلم ہے کتنی زیادتی ہے بندہ ماں باپ کو
کو چھپ کے گناہ کرتا ہے، ماں باپ کو شرم محسوس کرتا ہے، رشتے دار کو چھپ کے گناہ کرتا ہے، رشتے دار کو شرم محسوس کرتا ہے، گلی محلے والیا کو چھپ کے گناہ کرتا ہے، یہاں کو شرم محسوس کرتا ہے، پر جیڑا رب ویندا ہے یہ ایک ایک عمل نو ویندا ہے، اور چھپ سکنا ماں باپ دے کولوں تے چھپ سکنا رشتے داراں کولوں تے چھپ سکنا گلی محلے جماعت دے ساتھیاں ماں باپ کولوں چھپ سکنا پر بولو رب کولوں چھپ سکدا رب کولوں تے چھپ نہیں نہ سکدا رب کولوں لوک تے نہیں سکدا جنہاں کولوں چھپ سکنا انہاں تو تے شرم کرنا تے جس رب کولوں چھپ نہیں سکدا اس رب کولوں شرم کردا ہی نہیں ہے اس رب دے کولوں حیا کردا ہی نہیں ہے رب کولوں شرم و حیا کریا کر میرے آقا دی وصیت کرن دا مطلب ہے اللہ کولوں حیا کر گناہ نہ کریے اللہ دیا نہ فرمانیاں نہ کریے چپ چپ کے گناہ نہ کریے اللہ 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 و یار میرے پیغمبر دی حدیث اپنے دلوں دماغ دیا تختیاں تے لکھ کے لے جا میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دے دربار دے اندر کچھ بندے پیش کیتے جان گے جنہاں دیاں نیکیاں تہاما پہاڑاں نال وڈیاں ہو لگیاں تہاما پہاڑاں نالوں بھی زیادہ ہو لگیاں نیکیاں دے انبار لگے ہو لگے اللہ ساریاں نیکیاں ضائع کر دے گا کہ میرے آقا فرماندے نے او یار پتہ جی کون لوگ نے آقا جی دس دیو کون لوگ ہون گے آقا فرماندے نے چھپ کے گناہ کرنے والے لک کے گناہ کرنے والے اپنے آپ کو لوگوں کو چھپا کے گناہ کرنے والے یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ ظاہر گناہ کر سکتا ہے چھپن کا مطلب اللہ کہیں گے اور میرے بندیا لوگوں تو تے چھپ جانا سے شرم کر دیا پر میں رب تو کدی شرم نہ کی ہے میں رب تو کدی حیا نہ کی ہے اس واسطے اللہ فرماتے میں ساری نیکیاں ضائع کر دیا میں وجہ کی ہے چھپ کے گناہ کرنے والا ہے وہ میرے ویر میرے برادر اپنے بند کمرے کے اندر اپنے ماں باپ تو چھپ کے نیٹ تے موبائل کا غلط استعمال کرنا ہے نیٹ تے موبائل کا غلط استعمال کرنے والے کل قیامت دے دن اللہ کے دربار وچ جواب کی دے گا اللہ کے دربار وچ کی جواب دے گا جب رب پوچھن گے میرے تو شرم کیوں نہ کی ہے میرے تو حیا کیوں نہ کی ہے اللہ 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 میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیہ اسی کا التزتا گئی من اللہ اللہ کی فرماندے نے سونے محبوبہ ایک کہہ دیو میرے تو حیا کرے میرا حیا اپنے دل دے اندر رکھ لے اور میرے نوجوان ویر اپنے دلوں دے اندر شرم و حیا پیدا کر لے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماندے نے جیڑا بندہ لوگاں تو حیا نہیں کرتا وہ اللہ تو بھی حیا نہیں کرتا اصل گل شرم و حیا دی ہے اور جویں لوگاں تو شرم و حیا کرنا ہے اللہ تو شرم و حیا کریا کر جویں اللہ تو شرم و حیا کرنا ہے ایویں لوگاں دے سامنے بھی شرم تے حیا کریا کر اپنی اکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کر لے اللہ کو اللہ کیوں حیا پیدا کرنی ہے جس بندے میں شرم و حیا ہے اس بندے اندر تے ساریاں بھلائیاں میں اللہ کو اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر ذرا توجہ فرمایا دے آؤنا حدیث مصطفیٰ سماعت فرما لو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ والحیاء لا یأتی الا بخیر آقا
زندگی بسر کرنے والوں میرے پیغمبر کا فرمان شمار فرما لو آقا فرماتے ہیں حیا ساری دی ساری خیر حیا کے اندر بھلائی ہے شرم و حیا کے اندر بھلائی ہے لا یاتی الا بخیر فرمایا صرف حیا خیر ہی لے آندی ہے آپ کے دلیل کی ہے ایک دن میرے پیغمبر دے صحابی بیٹھے ہیں تے فرماتے ہیں آپس اندر یار میں تینوں اج جلدی بی نہ وکھاواں وکھا جلدی بی کیڑی ہے اے صحابی اشارہ کر دے فرماتے ہیں او کالے رنگ دی جڑی بی ہے آ جا رہی ہے جلدی بی ہے آندا یار تیرے کول دلیل کی ہے آندا ایک دن میں اللہ کے پیغمبر دے کول اے بی جلدی جلدی آئی ہے اکھاں دے وچ آنسو نے تے آ کے بیٹھ جاندی ہے آندی اللہ دے پیغمبر مرغی دا دورہ پہ جاندا ہے اللہ دے نبی جی مرغی دا دورہ پہ جاندا ہے تے سونیا دعا کر دیو اللہ مینوں اس بیماری کو شفا دے دے میرے آقا فرماندے نے بی بی اگر صبر کرے گی کہ میں جنت کی بشارت دینا وا او یار صبر کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہے آنکھوں کے دلیل کی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ دا قرآن میں صبر کرو میں صبر کرنے والے اللہ ساتھی ہاں صبر کرنے والے کون ہیں الذین اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون میرے آقا فرماندے نے بی بی اگر صبر کرے گی اور صبر بنا دکھ ٹل دینا ہی ہے کہ صبر دکاندار صبر بنا وچ مصیبت تے کوئی نہیں بنتا بار آقا فرماندے نے اگر صبر کرے گی اے بی بی تے میں تیرو جنت کی بشارت دینا کہ آنی ہے تے میں دعا کر دینا وا بی بی کچھ دیر خاموش رہتی ہے تے خاموش رہ کے سوچتی ہوئے گی ہے صبر کر لواں تے جنت لب جائے گی ہے بیماری دی شفا مانگ لئی ہے تے پتہ نہیں جنت لب رہی ہے کہ نہیں ہے آندی آقا جی میں صبر کرا گی ہے تسی دعا کر دیو اللہ جنت عطا کر دے تے جڑی گل میں کرنا چاہتا ہاں بی بی ٹر پئی ہے تے تھوڑی دور جا کے پھر آ گئی آندی اللہ دے پیغمبر جدوں بیماری مرغی دا دورہ پیندا ہے تے میں جتھے ہوواں ڈگ پئی ہاں آقا جی بے پردہ ہو جانی ہاں بے پردہ ہو جانی ہاں اللہ دے نبی شرم آندی ہے آقا جی حیا آندی ہے دعا کرو اللہ جدوں مینوں دورہ پوے تے میں بے پردہ نہ ہوواں ادھر بیماری حالت اندر میری ماں تے بہنوں ننگے منہ بے پردہ بازاراں وچ جان والی ہو بے پردہ بازاراں دے وچ گھومن والی ہو ادھر ویکھ صحابیات دی سیرت کی ہے بے پردہ کدوں ہوندیاں نے جدوں اپنی ہوش ہی نہیں رہندی جدوں مرغی دا دورہ پیندا ہے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندیاں نے تے اودوں بے پردگی ہو جاندی ہے انہاں نوں بے ہوش ہو کے بھی بے پردہ ہونا گوارا کوئی
بے پردہ نہیں سی کیونکہ میرے پیغمبر دیا بیبیاں تے بیٹیاں بے پردہ نہیں سن ماں تے بہنوں اگر تسی اینا صحابیات دا ساتھ چاہندیاں ہو تے پھر پردہ کریا کرو پردہ کریا کرو رب دا واسطہ دے اپنے جسماں دی نمائش نہ کریا کر پردہ کریا کر پردہ کرن والی بیبیاں رب نو بڑا چنگا لگدیاں نے اللہ دے نبی جی دعا کر دیو میں کبھی بے پردہ نہ ہوواں میرے نبی نے ہاتھ چکے نے نبوت والے ہاتھوں دے وچ دعا نکلدی ہے اور کیوں نہ میرے پیغمبر دعا کرن اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ دا قرآن آندا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اللہ دا قرآن آندا ہے اور نبی بڑی محبت کرنے والے شفقت کرنے والے اے ہاتھ اٹھ گئے اللہ اس بی بی پردے رکھ لے اللہ دی شرم و حیا دی حفاظت کر لے اللہ دے پردے دی حفاظت کر لے اللہ بی بی بے پردہ نہ ہوئے صحابی آندے نے ساری زندگی اساں دیکھی ہے اے بی بی صرف ایک مرتبہ مرغی دا دورہ پہ آوے کہ اللہ نے اے دے پردے دی حفاظت کی ہے صحابی آندے نے صبر کر کے شفا بھی لے گئی ہے تے شرم و حیا پیدا کر کے رب دی جنت بھی لے گئی ہے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر عرض کرن دا مقصد ہے شرم و حیا دے اندر خیر ہی خیر ہے شرم و حیا دے اندر دنیا دیا ساریاں خیراں نے دنیا دیا ساریاں بھلائیاں نے اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے صحیح بخاری اندر حدیث ہے فرمایا پہلے نبیاں دی نبوت وچوں جڑی گل لوکاں نوں یاد ہے پہلے دور تو جڑی گل چلتی آ رہی ہے اذا لم تاسن فرمایا جدو حیا مک جائے پھر جو مرضی کرتے رہو جی آندے نے جدو لے جے لوئی تے پھر کی کرے کوئی جدو بندہ ہوئی بغیرت جائے جدو حیا مک جائے جدو شرم مک جائے پھر لوگوں کی عزتوں کے نال پارکوں دے وچ نظر آئے گا جدو نوجوان بغیرت ہو جائے پھر لوگوں کی عزتوں سے نظر ماردا نظر آئے گا جدو نوجوان بغیرت ہو جائے پھر لوگوں کی عزتوں سے جناب دامدار عزت کرتا نظر آئے گا نوجوان با حیا بن جا با غیرت بن جا اپنی نظر کے اندر شرم پیدا کر لے حیا پیدا کر لے مغربی تہذیب کے اندر رب کی قسم کے کبھی خیر نہیں ہے مغربی تہذیب کے اندر خیر کوئی نہیں اور میری ماں کے بہنوں یاد رکھیا کہ اگر عزت لبے گی رب دے قرآن تے عمل کرے لبے گی نبی دی حدیث سے عمل کرے لبے گی رب نے عزت دیتیاں نے اسلام نے عزت دیتیاں نے اور جیڑی چیز چنگی ہوے انہوں بندہ سنبھال کے رکھدا ہے کہ نہیں کیوں جی کدی جُتی کسی نے الماری وچ رکھی ہے کیوں بھائی پاویں نویں جُتی بندہ لے آئے کدی سیف الماری وچ ٹکا کے رکھی ہوے تے سونے دی پاویں ایک انگوٹھی ہوے ایک تیلی ہوے بندہ رکھدا جدوں سامنے کتے لاکر دے اندر الماری دے اندر کپڑیاں دی تہ دے اندر اور سمجھ جاؤ جس چیز دے وقت ہے اللہ ذل جلال نے اس چیز نو پردے وچ رہن دا حکم دیتا ہے اسلام اندر خواتین دی عزت بڑی ہے رب نے آخیا سنبھال کے رکھو پردے دی اندر رکھو تے جیڑیاں بیبیاں بے پردہ بازاراں وچ تر جاندیاں نے نہ اپنی عزت دی پرواہ ہے نہ باپ دی نہ خاوند دی نہ بھائی دی نہ بیٹے دی عزت دی پرواہ ہے اے بے پردہ ہو کے دس دیا نے کہ اسی اے جی لوکی آندے نے پردہ تے دل دا ہوندا ہے جناب چہرے دا کادا پردہ ہے مغربی لوگوں نے نعرہ دیتا ہے وہ پردہ تے دل دا ہوندا ہے تم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو ہم کیوں پردہ کرے میں پوچھ رہا امی ایسا تو بڑی حیادار تے شرم والی کوئی خطور ہو سکتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو صحابیات مدینے دیا گلیاں دی اندر دیواراں نال انج نال لگ لگ کے چلدیاں نے دیواراں نال لگن دی وجہ تو اللہ دی قسم چادراں پھٹ گئیاں اسی بازار دے اندر بڑے بیبیاں
درمیان دی اندر جناب سینہ تان کے تے موڈے نال موڈا لا کے چل دیا نے. اللہ دی قسم ہے ایسیا بیبیاں دا حشر اللہ دے دربار وچ بڑا پیڑا ہونے والا جے. یاد رکھیا جے جہدے وچ شرم کوئی نہیں, حیا کوئی نہیں, وہ ایمان کوئی نہیں. آکھو گے مولوی جی بڑا بڑا دعویٰ کیتا جے, دلیل دیو. لو حدیث سن لو. میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, مصنف ابن ابی شیبہ وچ روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت راوی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. آقا فرماندے نے اے ایمان حیا اللہ دے ملزوم چیزاں میں, اگر ایمان ہے تے حیا بھی ہے. اگر ایمان اٹھ جائے حیا نہیں رہندا, تے جے بندہ بے حیا ہو جائے او دا ایمان نہیں رہندا. ہائے بے حیائی اگر کوئی بندہ کردا او دا ایمان نہیں رہندا. شیطان بے حیائی دا حکم دیتا ہے. رب دے آندے نے نیکی کرو, اپنی صلاح کرو, نیک کام کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سن لو, جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے آقا فرماندے نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان, ایماندار بندہ جنتی ہے. اگلی حدیث سن لو, آقا فرماندے نے والبصار من الجفاء والجفاء فی النار. بد زبانی بے حیائی ہے, بد زبانی بے حیائی ہے. اور میرے ملت دے نوجوانوں کی ہو گیا تواڈے کردار نو گالی تو بغیر گل نہیں کرتے, پچھڑا تو بغیر گل نہیں کرتے, ایک دوجے دی بے عزتیاں اپنی زبان دے اندر بد زبانی والے بد زبانیاں ہو گئی, بد زبانی کرتے ہو. میرے آقا فرماندے نے بد زبان بندہ بے حیا ہے تے بے حیا جہنم وچ جائے گا. یہ دل کا نہیں دین کا معاملہ ہے. لوگ آتے ہیں دل کا معاملہ ہے جناب, نا جی نا, یہ دین کا معاملہ ہے, آخرت کا معاملہ ہے, قبر کا معاملہ ہے. یہ نظر کے اندر بے حیائی ہوئی اور یاد رکھ لیا کہ اینا پیار تے محبت تو بغیر, عشق تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ایمان تو بغیر اللہ دی قسم گزارا کوئی نہیں. ایمان تو بغیر گزارا تو کوئی نہیں. فرشتیاں تو نہیں پوچھنا کہ 14 فروری نو گرل فرینڈ نو پھول دیتا سی کہ نہیں, منکر نکیر نے یہ نہیں پوچھنا کہ تحائف کا 14 فروری نو تبادلہ کیتا سی کہ نہیں. انہاں پوچھنا من ربو کا, تیرا رب کون سی, من نبی شکا, تیرا نبی کون, ماں دینو کا کس طریقے تے ہیں, مغربی کلچر یا سونے محمد دا طریقہ. کیوں جی کدا طریقہ, انگریز دا طریقہ یا سونے آقا دا طریقہ. ہم مقابلہ کرنا, ایک پاسے انگریز دا کلچر ہے, ایک پاسے آمینہ دے لال دی سنت عمل کی کرنا چاہیے, سنت ہی عمل کرنا ہے نا, نبی نو عزیز سمجھنا ہے نا. تے جے مغربی کلچر نو عزیز سمجھاں گے اپنی غمیاں خوشیاں دی اندر, اپنی شادیاں دے اندر, تے پھر یاد رکھ لو میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جیڑا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے کل قیامت نو وہ دے نال ہی اٹھے گا. ہن مرضی تہاڈی ہے نوجوانوں, ویلنٹائن دا ساتھ لینا ہے کہ سونے محمد دا ساتھ لینا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو ایک حدیث سنو میں اپنی گل مکاواں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی میں رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے ہیں تقبلوا بستر اتقبل لکم بالجنہ, 6 کام کر لو میں تانوں جنت دی ضمانت دینا.
6 کام کنے ہن 6 کام تساں یاد رکھنے نے اگلے جمعے تہاڈے کول پوچھ لینے نے انشاءاللہ جنوں مرضی کھڑا کر کے کیوں جی یاد رکھو گے نا انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرمایا آقا جی کہڑے 6 کام نے جنہاں دی اسی حفاظت کریے تسی جنت دی گارنٹی دیندے ہو آقا فرماندے نے اذا حدث احدکم فلا یکذب جدو کوئی بندہ گل کرے تے وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا اللہ اللہ جھوٹ بولنا جو فیشن ہو گیا ہر بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے یقین جانو فون آیا حضرت جی کتنے ہو میں فلانی جگہ تو ہوں گھر بیٹھا اللہ اللہ آئے موبائل نے بیڑا گرک کر کے رکھ چڑیا اور بڑے بڑے حاجی نوازی بھی جھوٹ بول رہے میں جناب فلانی جگہ دیا پتہ نا پیسے دینے پینے اللہ ماشاء اللہ سارے بندے سارے جیسے فرمایا جدو گل کرنی ہے تے جھوٹ نہیں بولنا دوجی گل کی ہے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ وعدہ کرنا ہے تے وعدہ توڑنا وعدہ نہیں توڑنا پورا کرنا ہے تیجی گل وَإِذَا أَتُمِنَ فَلَا يَخُنْ امانت مل جائے کہ او جے وچ خیانت نہیں کرنی خائن نہ بنو نبی پاک نے فرمایا چوتھا عمل غضو ابصارکم آقا فرماندے نے نظراں جھکا کے رکھنیاں نے نظر تھلے رکھ کے کرنا نظر تھلے رکھنی اس نظر دو بچو نظر دے فتنے جہنم دی راہ تے لے جاندے آقا فرماندے نے نظراں جھکا کے رکھنیاں نے وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ ہاتھ روک کے رکھنے ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنی ہے اللہ اللہ شرمگاہاں دی حفاظت کرنی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور زنا دے قریب بھی نہیں جانا بولو زنا دے قریب بھی نہیں جانا جنہ عملہ نال بندے دے دل وچ زنا کرن دی امید جاگدی ہے انہاں اعمال دے قریب بھی نہیں جانا اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ اللہ دا قرآن آندا ہے جڑے لوگ ایمان والیاں دے وچ بے حیائی پھیلان دی کوشش کردے نے انہاں واسطے دنیا وچ بھی عذاب ہے آخرت وچ بھی انہاں واسطے دردناک قسم دا عذاب ہے وہ لوگو 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ گل اے ہوئی ہے جدیاں اکھاں وچ شرم ہوئے جدے دل دے وچ حیا ہوئے وہ بندہ کامل مسلمان ہے تے جدے دل وچ حیا نہیں اکھاں دے وچ شرم کوئی نہیں وہ بندے دنیا وچ بھی ذلیل نے آخرت وچ بھی ذلیل ہوں گے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ ساڈے دلاں دے اندر شرم و حیا پیدا فرمائے نیک اعمال کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا